ہمیں ابن مبارک نے حدیث بیان کی، ہمیں عبید اللہ نے نافع سے خبر دی، کہا انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود سے حجر اسود تک 3 چکروں میں رمل کیا اور باقی 4 میں چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود سے حجر اسود تک 3 چکروں میں رمل کیا اور باقی 4 میں چلے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3051۔ سلیم بن احزر نے عبید اللہ بن عمر سے مذکورہ بالا سند کے ساتھ حدیث بیان کی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حجر اسود سے حجر اسود تک رمل کیا اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3052۔ عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب نے کہا ہمیں حدیث بیان کی جبکہ یحییٰ نے کہا اور الفاظ انہی کے ہیں، میں نے مالک کے سامنے قرات کی کہ جعفر بن محمد نے اپنے والد سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے حجر اسود سے دوبارہ وہاں تک پہنچنے تک 3 چکروں میں رمل کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3053۔ عبداللہ بن وہب نے کہا مجھے مالک اور ابن جریج نے خبر دی، انہوں نے جعفر بن محمد سے، انہوں نے اپنے والد محمد باقر سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چکروں میں حجر اسود سے حجر اسود تک رمل کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3054۔ عبد الواحد بن زیاد نے ہمیں حدیث سنائی، کہا ہمیں جریری نے ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عرض کی آپ کی کیا رائے ہے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے 3 چکروں میں رمل اور 4 چکروں میں چلنا، کیا یہ سنت ہے؟ کیونکہ آپ کی قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہ سنت ہے۔ کہا انہوں نے فرمایا انہوں نے صحیح بھی کہا اور غلط بھی۔ میں نے کہا آپ کے جملے کا کہ انہوں نے درست بھی کہا اور غلط بھی کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو مشرکوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مدینے کی ناموافق آب و ہوا، بخار اور کمزوری کے باعث بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے، کفار آپ سے حسد کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ان کی بات سن کر آپ نے انہیں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حکم دیا کہ 3 چکروں میں رمل کرو اور 4 چکروں میں عام رفتار سے چلو۔ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے ان یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عرض کی مجھے سوار ہو کر صفا مروہ کی سعی کرنے کے متعلق بھی بتائیے، کیا وہ سنت ہے؟ کیونکہ آپ کی قوم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سنت ہے۔ انہوں نے فرمایا انہوں نے صحیح بھی کہا اور غلط بھی۔ میں نے کہا اس بات کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے صحیح بھی کہا اور غلط بھی؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کا جمکٹا ہو گیا، وہ سب آپ کو دیکھنے کے خواہش مند تھے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ نوجوان عورتیں بھی گھروں سے نکلیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہٹانے کے لیے لوگوں کو مارا نہیں جاتا تھا، جب آپ کے راستے پر لوگوں کا ٹھٹا لگ گیا تو آپ سوار ہو گئے، کچھ حصے میں چلنا اور کچھ میں سعی کرنا یعنی تیز چلنا ہی افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہی کرنا چاہتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3055۔ یزید بن زرعی تمیمی نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں جریری نے اسی سند سے خبر دی، البتہ اس نے یہ کہا کہ اہل مکہ حاسد لوگ تھے، یہ نہیں کہا کہ وہ آپ سے حسد کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3056۔ ابن ابی حسین نے ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا آپ کی قوم کا خیال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے طواف میں اور صفا و مروہ کے درمیان میں رمل کیا تھا اور یہ سنت ہے۔ انہوں نے فرمایا انہوں نے صحیح بھی کہا اور غلط بھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3057۔ عبد الملک بن سعید بن ابجر نے ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا
میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا میرا خیال ہے کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا ان کی صفت تمہیں کس طرح نظر آئی، بیان کرو۔ میں نے عرض کی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مروہ کے پاس اونٹنی پر سوار دیکھا تھا اور آپ کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا بہت ہجوم تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہاں وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لوگوں کو آپ سے دور ہٹانے کے لیے دھکے دیے جاتے تھے، نہ انہیں ڈانٹا جاتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3058۔ سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عمرہ قضاء کے لیے مکہ آئے تو انہیں یثرب یعنی مدینے کے بخار نے کمزور کر دیا تھا۔ مشرکین نے کہا کل تمہارے ہاں ایسے لوگ آ رہے ہیں جنہیں بخار نے کمزور کر دیا ہے اور انہیں اس سے بڑی تکلیف پہنچی ہے، اور وہ لوگ حتیم کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یعنی اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ بیت اللہ کے 3 چکروں میں چھوٹے قدموں کی تیز مضبوط چال چلیں اور دونوں یمانی کونوں کے درمیان عام چال چلیں تاکہ مشرکوں کو ان کی مضبوطی نظر آ جائے۔ یعنی مسلمانوں کی مضبوط چال دیکھ کر مشرکوں نے کہا یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ انہیں بخار نے کمزور کر دیا ہے، یہ تو فلاں فلاں سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا انہیں پورے چکروں میں رمل نہ کرنے کا حکم دینے سے آپ کو محض اس شفقت نے روکا جو آپ ان سے فرماتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3059۔ عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کی سعی اور بیت اللہ کے طواف میں رمل صرف مشرکین کو اپنی قوم کی طاقت اور قوت دکھانے کے لیے کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3060۔ لیث نے ابن شہاب سے، انہوں نے سالم بن عبداللہ سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 یمانی کونوں کے علاوہ بیت اللہ کے کسی حصے کو چھوتے نہیں دیکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3061۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے سالم سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکن اسود یعنی حجر اسود والے کونے اور اس کے ساتھ والے کونے کے علاوہ جو کہ بنو جمح کے گھروں کی جانب ہے بیت اللہ کے کسی اور کونے کو نہیں چھوتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3062۔ خالد بن حارث نے عبید اللہ سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ کسی اور کونے کا استلام نہیں کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3063۔ ہمیں یحییٰ نے عبید اللہ سے روایت بیان کی، کہا مجھے نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی، فرمایا میں نے مشکل ہو یا آسانی اس وقت سے ان دونوں رکنوں یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کا استلام نہیں چھوڑا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کا استلام کرتے یعنی ہاتھ یا ہونٹوں سے چھوتے ہوئے دیکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3064۔ عبید اللہ نے نافع سے روایت کی، کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا کہ وہ حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے پھر اپنے ہاتھ کو چوم لیتے۔ انہوں نے کہا میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا اس وقت سے اسے ترک نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3065۔ ابو طفیل بکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ فرما رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ 2 یمانی کناروں یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے علاوہ کسی اور کنارے کو چھوتے ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3066۔ مجھے حرملہ بن یحییٰ نے حدیث سنائی، کہا ہمیں ابن وہب نے خبر دی، کہا مجھے یونس اور عمر نے خبر دی، اسی طرح مجھے ہارون بن سعید ایلی نے حدیث بیان کی، کہا
ابن وہب نے عمر سے خبر دی، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے سالم سے روایت کی کہ ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں حدیث بیان کی۔ کہا ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا، ہاں اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تمہیں بوسہ دیتے تھے تو میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ ہارون نے اپنی روایت میں کچھ اضافہ کیا۔ عمر نے کہا مجھے زید بن اسلم نے اپنے والد اسلم سے اسی کے مانند روایت کی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3067۔ نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور کہا میں تجھے بوسہ دیتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، وہ تجھے بوسہ دیتے تھے، اس لیے میں بھی بوسہ دیتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3068۔ ہمیں خلف بن ہشام، مقدمی، ابو کامل اور قتیبہ بن سعید سب نے حماد سے حدیث بیان کی۔ خلف نے کہا ہمیں حماد بن زید نے عاصم محول سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبداللہ بن سرجس سے روایت کی۔ کہا میں نے سر کے اگلے حصے سے اڑے ہوئے بالوں والے یعنی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی قسم میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں اور بے شک میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ اگر ایسا نہ ہوتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے دیکھا تھا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ مقدمی اور ابو کامل کی روایت میں اڑے ہوئے بالوں والوں کے بجائے آگے سے چھوٹی سی گنج والے کو دیکھا کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3069۔ عابس بن ربیعہ سے روایت ہے، کہا میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، وہ فرما رہے تھے بلا شبہ میں نے تجھے بوسہ دیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہی ہے، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3070۔ سوید بن غفلہ سے روایت ہے، کہا میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور اسے چمٹ گئے اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ تم سے بہت قریب ہوتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3071۔ عبد الرحمن نے سفیان سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور کہا لیکن میں نے ابو القاسم کو دیکھا، وہ تم سے بہت قریب ہوتے تھے۔ انہوں نے وہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے چمٹ گئے کے الفاظ نہیں کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3072۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اونٹ پر طواف فرمایا اور آپ اپنی ایک سرے سے مڑی ہوئی چھڑی سے حجر اسود کا استلام فرماتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3073۔ علی بن مسیر نے ہمیں حدیث سنائی، انہوں نے ابن جریج سے، انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنی سواری پر بیت اللہ کا طواف فرمایا، آپ اپنی چھڑی سے حجر اسود کا استلام فرماتے تھے۔ سواری پر طواف اس لیے کیا تاکہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں اور آپ لوگوں کو اوپر سے دیکھیں، لوگ آپ سے سوال کر لیں کیونکہ لوگوں نے آپ کے ارد گرد ہجوم کر لیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3074۔ علی بن خشرم نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں عیسیٰ بن یونس نے ابن جریج سے خبر دی، نیز ہمیں عبد بن حمید نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں محمد یعنی ابن بکر نے حدیث بیان کی، کہا ابن جریج نے ابو زبیر سے خبر دی کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہتے ہوئے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بیت اللہ اور صفا مروہ کا طواف اپنی سواری پر کیا تاکہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں اور آپ اوپر سے لوگوں کو دیکھ سکیں اور لوگ آپ سے سوال کر سکیں۔
کیونکہ لوگوں نے ہر طرف سے اجتحام کر کے آپ کو چھپا لیا تھا۔ ابن خشرم نے بتایا کہ وہ آپ سے سوالات پوچھ سکیں کہ الفاظ روایت نہیں کیے۔ ابن خشرم نے کہا تاکہ وہ آپ سے سوالات پوچھ سکیں کہ الفاظ روایت نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3075۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے اونٹ پر کعبے کے ارد گرد طواف فرمایا۔ آپ اپنی مڑے ہوئے سرے والی چھڑی سے حجر اسود کا استلام فرماتے تھے، اس لیے کہ آپ کو یہ بات ناپسند تھی کہ آپ سے لوگوں کو مار کر ہٹایا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3076۔ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے۔ آپ اپنے مڑے ہوئے سرے والی چھڑی سے حجر اسود کا استلام کرتے تھے اور اس چھڑی کو بوسہ دیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3077۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا کہ میں بیمار ہوں، تو آپ نے فرمایا سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے سے طواف کر لو۔ انہوں نے کہا جب میں نے طواف کیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی ایک جانب نماز ادا فرما رہے تھے اور نماز میں وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3078۔ ہمیں ابو معاویہ نے ہشام بن عروہ سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی میرا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص صفا مروہ کے مابین سعی نہ کرے تو اسے کوئی نقصان نہیں، یعنی اس کا حج و عمرہ درست ہوگا۔ انہوں نے پوچھا وہ کیوں؟ میں نے عرض کی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں آخر تک، یعنی پھر کوئی حج کرے یا عمرہ تو اس کو کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جس نے شوق سے کوئی نیکی کی تو اللہ قدردان ہے، سب جانتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا جو شخص صفا مروہ کے مابین سعی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کا حج اور عمرہ مکمل نہیں فرماتا۔ اگر بات اسی طرح ہوتی جس طرح تم کہہ رہے ہو تو اللہ کا فرمان یوں ہوتا اس شخص پر کوئی گناہ نہیں جو ان دونوں کا طواف نہ کرے۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی تھی؟ بلا شبہ جاہلیت میں انصار ان دو بتوں کے لیے احرام باندھتے تھے جو سمندر کے کنارے پر تھے، جنہیں اساف اور نائلہ کہا جاتا تھا۔ پھر وہ آتے اور صفا مروہ کی سعی کرتے، پھر سر منڈا کر احرام کھول دیتے۔ جب اسلام آیا تو لوگوں نے جاہلیت میں جو کچھ کرتے تھے اس کی وجہ سے ان دونوں یعنی صفا مروہ کا طواف کرنا برا جانا، کیونکہ وہ جاہلیت میں ان کا طواف کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بلا شبہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں آخر آیت تک۔ فرمایا تو لوگوں نے پھر سے ان کا طواف شروع کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3079۔ ابو اسامہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ہشام بن عروہ نے حدیث بیان کی کہ مجھے میرے والد عروہ بن زبیر نے خبر دی، کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی میں اس بات میں اپنے اوپر کوئی گناہ نہیں سمجھتا کہ میں حج و عمرہ کے دوران میں صفا مروہ کے درمیان سعی نہ کروں۔ انہوں نے فرمایا کیوں؟ میں نے عرض کی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پھر جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ انہوں نے فرمایا اگر قرآن کی آیت کا وہ مفہوم ہوتا جو تم کہتے ہو تو یہ حصہ اس طرح ہوتا اس شخص پر کوئی گناہ نہیں جو ان دونوں کا طواف نہ کرے۔ اصل میں یہ آیت انصار کے پاس لوگوں کے متعلق نازل ہوئی، وہ جاہلیت میں جب تلبیہ پکارتے تو منات بت کا تلبیہ پکارتے تھے، اور اس وقت کے عقیدے کے مطابق ان کے لیے صفا مروہ کا طواف حلال نہ تھا۔ جب وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر آئے تو آپ سے اپنے اسی پرانے عمل کا ذکر کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی مجھے اپنی زندگی دینے والے کی قسم اللہ تعالیٰ اس شخص کا حج پورا نہیں فرماتا جو صفا مروہ کا طواف نہیں کرتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3080۔ سفیان نے ہمیں حدیث سنائی، کہا میں نے زہری سے سنا،
وہ عروہ بن زبیر سے حدیث بیان کر رہے تھے، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص جس نے حج و عمرے میں صفا مروہ کا طواف نہیں کیا اس پر کوئی گناہ ہوگا، اور مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں کہ میں صفا مروہ کا طواف کروں یا نہ کروں۔ انہوں نے جواب دیا، بھانجے تم نے جو کہا وہ کتنا غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طواف کیا اور تمام مسلمانوں نے بھی کیا، یہی حج اور عمرے کا طریقہ قرار پایا۔ اصل میں جو لوگ منات طاغیہ بت کے لیے جو کہ مشلل میں تھا احرام باندھتے تھے، وہ صفا مروہ کے مابین طواف نہیں کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، بلا شبہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، بس جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ اگر وہ بات ہوتی جس طرح تم کہہ رہے ہو تو آیت کے الفاظ اس طرح ہوتے تو اس پر کوئی گناہ نہیں جو ان دونوں کا طواف نہ کرے۔ زہری نے کہا، میں نے اس بات کا ذکر جو عروہ سے سنی تھی ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام سے کیا، انہیں یہ بات بہت اچھی لگی۔ انہوں نے فرمایا، بلا شبہ یہی تو علم ہے، میں نے بھی کئی اہل علم سے سنا، وہ کہتے تھے عربوں میں سے جو لوگ صفا مروہ کے درمیان طواف نہ کرتے تھے وہ کہتے تھے ان دو پتھروں کے درمیان طواف کرنا تو جاہلیت کے معاملات میں سے تھا، اور انصار میں سے کچھ اور لوگوں نے کہا ہمیں تو صرف بیت اللہ کے طواف کا حکم دیا گیا ہے، صفا مروہ کے مابین طواف کو تو حکم نہیں دیا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، بلا شبہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ابو بکر بن عبد الرحمن نے کہا، مجھے لگتا ہے یہ آیت ان دونوں طرح کے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3081۔ عقیل نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی، کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اور آگے اسی یعنی سفیان کی ابن حشاب سے روایت کی مانند حدیث بیان کی، اور اپنی حدیث میں کہا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس عمل کے متعلق سوال کیا تو کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو صفا مروہ کا طواف کرنے میں حرج محسوس کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بلا شبہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان دونوں کے مابین طواف کا طریقہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، کسی کو اس بات کا حق نہیں کہ ان دونوں کے درمیان طواف کو ترک کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3082۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے روایت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ انصار اور بنو غسان اسلام لانے سے قبل منات کا تلبیہ پکارا کرتے تھے، اور اس بات میں سخت حرج محسوس کرتے تھے کہ وہ صفا مروہ کے مابین طواف کریں۔ در حقیقت یہ طریقہ ان کے آباء و اجداد میں رائج تھا کہ جو بھی منات کے لیے احرام باندھے وہ صفا مروہ کا طواف نہیں کرے گا۔ ان لوگوں نے جب یہ اسلام لائے تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، بلا شبہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اللہ قدردان ہے، سب جاننے والا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3083۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا انصار صفا مروہ کے درمیان طواف کرنا ناپسند کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، بلا شبہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3084۔ ہمیں یحییٰ بن سعید نے ابن جریج سے حدیث بیان کی، کہا مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ فرما رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے صفا مروہ کے ایک بار کے طواف یعنی سعی کے سوا کوئی اور طواف نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3085۔ ہمیں محمد بن بکر نے خبر دی، کہا
ہمیں ابن جریج نے اسی سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی اور کہا سوائے ایک بار کے طواف یعنی پہلے طواف کے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3086۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام قریب نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا عرفات سے واپسی کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنے پر سوار ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف والی اس گھاٹی پر پہنچے جو مزدلفہ سے ذرا پہلے ہے، آپ نے اپنا اونٹ بٹھایا، پیشاب سے فارغ ہوئے، پھر واپس تشریف لائے تو میں نے آپ کے ہاتھوں پر وضو کا پانی ڈالا۔ آپ نے ہلکا وضو کیا، پھر میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز۔ آپ نے فرمایا نماز آگے یعنی مزدلفہ میں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے حتیٰ کہ مزدلفہ تشریف لائے اور نماز ادا کی۔ پھر اگلے دن مزدلفہ کی صبح حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنے پر سوار ہوئے۔ قریب نے کہا مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ پہنچنے تک تلبیہ پکارتے رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3087۔ عطا نے خبر دی، کہا مجھے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ اونٹنے پر سوار کیا۔ پھر کہا مجھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خبر دی، فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے تک مسلسل تلبیہ پکارتے رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3088۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد کردہ غلام ابو معبد نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنے پر پیچھے سوار تھے۔ آپ نے عرفہ کی شام اور مزدلفہ کی صبح لوگوں کے چلتے وقت انہیں تلقین کی سکون سے چلو، اور آپ اپنی اونٹنی کو تیز چلنے سے روکے ہوئے تھے حتیٰ کہ آپ وادی محصر میں داخل ہوئے، وہ مینا ہی کا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا تم 2 انگلیوں کے درمیان رکھ کر ماری جانے والی کنکریاں ضرور لے لو جن سے جمرہ عقبہ کو رمی کی جائے گی۔ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے تک مسلسل تلبیہ پکارتے رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3089۔ ابن جریج سے روایت ہے، کہا مجھے ابو زبیر نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ انہوں نے اپنی حدیث میں یہ ذکر نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے تک مسلسل تلبیہ پکارتے رہے، البتہ اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کر رہے تھے جیسے انسان اپنی انگلیوں سے کنکر پھینکتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3090۔ ابو احوص نے حسین سے حدیث بیان کی، انہوں نے کثیر بن مدرک سے، انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے روایت کی، انہوں نے کہا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مسعود نے جب ہم مزدلفہ میں تھے کہا میں نے اس ہستی سے سنا جن پر سورہ بقرہ نازل کی گئی، وہ اس مقام پر لبیک اللہم لبیک کہہ رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3091۔ حشیم نے کہا ہمیں حسین نے کثیر بن مدرک اشجعی سے خبر دی، انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ابن مسعود نے مزدلفہ سے لوٹتے وقت تلبیہ کہا تو کہا گیا کیا یہ اعرابی یعنی بدو ہیں؟ اس پر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا یہ لوگ بھول گئے ہیں یا گمراہ ہو گئے ہیں؟ میں نے اس ہستی سے سنا جن پر سورہ بقرہ نازل کی گئی، وہ اس جگہ پر لبیک اللہم لبیک کہہ رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3090۔ سفیان نے ہمیں حسین سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3093۔ زیاد بکائی نے حسین سے حدیث بیان کی، انہوں نے کثیر بن مدرک اشجعی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن یزید اور اسود بن یزید سے روایت کی، دونوں نے کہا
ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ مزدلفہ میں فرما رہے تھے، میں نے اس ہستی سے سنا جن پر سورہ بقرہ نازل کی گئی، آپ اسی جگہ لبیک اللہم لبیک کہہ رہے تھے۔ یہ کہہ کر انہوں یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلبیہ پکارا اور ہم نے بھی ان کے ساتھ تلبیہ پکارا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3094۔ ہم سے یحییٰ بن سعید نے حدیث بیان کی، انہوں نے عبداللہ بن ابی سلمہ سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے، انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ منی سے عرفات گئے تو ہم میں سے کوئی تلبیہ پکارنے والا تھا اور کوئی تکبیر کہنے والا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3095۔ عمر بن حسین نے عبداللہ بن ابی سلمہ سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا عرفہ کی صبح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم میں سے کوئی تکبیریں کہنے والا تھا اور کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا تھا، البتہ ہم تکبیریں کہہ رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی سلمہ نے کہا میں نے کہا اللہ کی قسم تم پر تعجب ہے، تم نے ان سے یہ کیوں نہ پوچھا کہ آپ رسول تم پر تعجب ہے، تم نے ان سے یہ کیوں نہ پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3096۔ یحییٰ بن یحییٰ نے ہمیں حدیث سنائی، کہا میں نے امام مالک کے سامنے قرات کی کہ محمد بن ابی بکر ثقفی سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب وہ دونوں صبح کے وقت منی سے عرفہ جا رہے تھے دریافت کیا آپ اس عرفہ کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے ذکر و عبادت کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم میں سے تحلیل کہنے والا لا الہ الا اللہ کہتا تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا تھا، اور تکبیریں کہنے والا تکبیریں کہتا تو اس پر بھی کوئی نکیر نہ کی جاتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3097۔ موسیٰ بن عقبہ نے کہا مجھے محمد بن ابی بکر نے حدیث بیان کی، کہا میں نے عرفہ کی صبح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی آپ اس دن میں تلبیہ پکارنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے یہ سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی معیت میں کیا تو ہم میں سے کچھ تکبیریں کہنے والے تھے اور کچھ لا الہ الا اللہ کہنے والے، اور ہم میں سے کوئی بھی اپنے ساتھی کے عمل پر عیب نہیں لگاتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3098۔ یحییٰ بن یحییٰ نے ہمیں حدیث سنائی، کہا میں نے امام مالک کے سامنے قرات کی کہ موسیٰ بن عقبہ سے روایت ہے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد کردہ غلام قریب سے اور انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ انہوں یعنی قریب نے ان یعنی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب گھاٹی کے پاس پہنچے تو سواری سے نیچے اترے، پیشاب سے فارغ ہوئے، پھر وضو کیا اور زیادہ تکمیل کے ساتھ وضو نہیں کیا۔ میں نے آپ سے عرض کی نماز، فرمایا نماز پڑھنے کا مقام تمہارے آگے یعنی مزدلفہ میں ہے۔ اس کے بعد آپ پھر سوار ہو گئے، جب مزدلفہ آئے تو آپ سواری سے نیچے اترے، وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا، پھر نماز کے لیے اقامت کہی گئی، آپ نے مغرب کی نماز ادا کی، پھر ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اپنے پڑاؤ کی جگہ میں بٹھایا، پھر عشاء کی اقامت کہی گئی تو آپ نے وہ پڑھی اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3099۔ یحییٰ بن سعید نے زبیر کے مولا موسیٰ بن عقبہ سے اسی سند سے روایت کی کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا عرفہ سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے ان گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی کی طرف چلے گئے، پھر اس کے بعد میں نے وضو کے لیے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور عرض کی آپ نماز پڑھیں گے؟ فرمایا نماز پڑھنے کا مقام تمہارے آگے مزدلفہ میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3100۔